وہ شخصیات ہیں. جب جناب عمار بھی جا رہے تھے تو جناب عمار علیہ السلام یعنی جناب عمار جناب امیر علیہ السلام سے فوراً سوال کر رہے تھے. 90 برس سے زیادہ تھے. کہا کہ عمار رک جائیے. کہا کہ نہیں مولا میں آج جانا چاہتا ہوں. جب جناب عمار کو شہید کر دیا گیا نا تو ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی. کہا عمار کو ہم لوگوں نے مار دیا. سارے کے سارے شام والوں نے ہتھیار پھینک دیے. کہا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پیغمبر اسلام کی متواتر حدیث ہے یا عمار ستقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے باغی اسلام کا باغی گروہ شہید کرے گا. تو اب سارے کے سارے شام والے کہنے لگے وہ تو باغی ہم ہیں. اگر بات پہنچ گئی ہو وہ باغی ہم ہیں. سب نے ہتھیار ڈال دیے. تو اب اس نے سوال کیا حاکم نے. کہا کیا بات ہے لوگ جنگ کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی تو دن ہے، رات نہیں ہوئی، مغرب کے بعد جنگ رکتی ہے، مغرب پہ رکتی ہے، ابھی تو دن ہے. کہا کہ نہیں وہ عمار ہمارے ہاتھوں مارا گیا. تو پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں لیکن پیغمبر اسلام کی متواتر حدیث ہے. متواتر حدیث اسے کہا جاتا ہے جس کے کم از کم 10 راوی ہوں. جو سب جانتے تھے اس نے وہ بھی حدیث نے سن رکھی تھی کہ باغی گروہ قتل کرے گا. تو کہا کہ بھئی ہم نے مار دیا اس کا مطلب ہے ہم باغی ہیں. کہا نہیں، جا کے ایک توجیہ پیش کر دو کہ نہ علی لے کے آتے نہ عمار مارے جاتے. اس کا مطلب ہے علی قاتل ہے. معاذ اللہ. دیکھیے بات، پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. اس نے کہا کہ قاتل علی بن ابی طالب ہے. نہ لے کے آتے 90 برس سے زیادہ بوڑھے صحابی کو. امیر المومنین سے کہا گیا کہ یہ علی وہ اس طرح سے توجیہ پیش کر رہا ہے. مولانا نے کہا کہ اگر لے کے آنا انسان کو قاتل بناتا ہے تو پیغمبر جن اصحاب کو لے گئے تھے بدر میں، احد میں، جناب ختم مرتبہ جن اصحاب کو لے گئے تھے جن میں جناب حمزہ بھی شہید ہیں، جناب جعفر طیار بھی شہید ہیں، کہ پیغمبر اسلام ان کے ذمہ دار تھے یا قاتل وہی مشرکین ہیں، وہی کفار ہیں جنہوں نے قتل کیا؟ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. میں آرام آرام سے چلنا چاہ رہا تھا. مولانا نے پیش کیا. عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں نے آگے کہا کہ یا علی یہ جو آپ کے دشمن ہے نا بہت عقل مند ہے. مولانا نے کہا عقل مند مت کہو، عقل. العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی پرستش کی جاتی ہے. کہا مولا یہ جو آپ کے سامنے جواب لے کے آ رہے ہیں کہ تلک حیلۃ، یہ مکر و فریب ہے، ہیلا ہے، بہانہ ہے، عقل نہیں ہے. عقل وہ ہے جو اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آئے، نبی اور امام کی اطاعت کی طرف لے کے آئے. وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ. عقل انسان کو امام کی اتباع کی طرف لے کے آئے. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. اگر انسان میں عقل ہوگی تو انسان فیصلہ کرے گا آخرت کے لیے. جس کے اندر مکر و فریب ہوگا، عیاری ہوگی، وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے گا. آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا عارضی ہے. انسان اس دنیا عارضی دنیا پہ امامت کے عقیدے کو قربان نہ کرے. اب میں جملے کو پیش کر رہا ہوں. جناب عمار اور سارے کے سارے ان سب نے ایک بات سمجھ لی تھی. کیا سمجھا تھا؟ توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ یہ سب ایک بات سمجھ گئے تھے. شہداء کربلا ایک بات سمجھ گئے تھے کہ دنیا عارضی ہے. اس دنیا کا آخرت پہ فیصلہ کر لینا، دنیا کو بیچ دینا اور آخرت کو خرید لینا، یہ سب سے اچھی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے. دنیا میں تو عارض کچھ دیر کے لیے آئے ہو. تو اب کیا کیا؟ باقی سب کے سب صرف دنیا کو دیکھ رہے تھے، بہت ہی کوتاہ نظر تھے، بہت چھوٹی نظر رکھنے والے تھے، صرف سامنے دیکھتے تھے، آخرت تو نہیں دیکھ رہے تھے. ان سب نے ایک بات سمجھ لی تھی کہ آخرت جن کے ساتھ ہے وہ اہل بیت ہیں. اور دوسری بات یہ سمجھی تھی کہ امامت کے معاملے میں کوئی بے طرف نہیں ہوتا، نیوٹرل نہیں ہوتا. اگر پہنچا پاؤں اس بات کو، امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا. یا امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ میں امام کے ساتھ ہوں نہ دشمن کے ساتھ ہوں. امام فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. دشمن کا ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہمارا ساتھ دو گے تو ہمارے ساتھ ہو، اور اگر ساتھ نہیں دو گے تو ہمیں پرواہ نہیں کس کے ساتھ ہو. امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا. یا امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. اس جملے کو میں اس سے زیادہ سخت انداز سے نہیں بھیج سکتا. عزیزان گرامی، انسان یا امام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہنے میں تو نیوٹرل ہوں. کتنے اسی بات پہ تباہ اور ہلاک ہوئے ہیں کہ جب ابو موسیٰ اشعری نے امیر المومنین سے متعلق فیصلہ کیا اور کہا کہ نہیں ہم دونوں طرف نہیں ہیں، نہ شام والوں کی طرف نہ علی بن ابی طالب کی طرف. مولانا نے کہا یہ میرے متعلق فیصلہ کریں گے جن کے اپنے احکام درست نہیں ہیں، جن کے اپنے وضو درست نہیں ہیں. اور مولانا نے سخت ترین الفاظ میں کہا کہ یہ اس گدھے کی مانند ہے کہ جو جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو چلایا جاتا رہٹ کے گرد، اس اونٹ کے، اس بیل کے، اس گدھے کی مانند ہیں جو چلتے رہتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو وہی کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ رات کو باندھے گئے تھے.
کہ یہ لوگ میرے متعلق فیصلے دے رہے ہیں جن کا اپنا ایمان مسلم نہیں ہے، جنہیں یہی معلوم نہیں کہ بھی مسلمان ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے، جن کا ایمان تو کیا اسلام سے ہی نہیں ہے، جنہیں یہ معلوم نہیں اسلام لکھا کیسے جاتا، بانی اسلام سے متعلق فیصلے کریں گے۔ بڑے سخت جملے ہیں مولا کے، خطبہ کر دیکھیں مولا کا، جو مولا کے جملے ہیں کہ ان لوگوں سے متعلق، یہ میرے متعلق فیصلے کیا کریں گے، آئندہ سے پروردگار ان سے مشورے لے کے فیصلے کیا کرے گا۔ کتنا المیہ، کتنے مظلوم ہے مولا۔ وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمْ وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعْ۔ جب انسان ایک مرتبہ امامت تسلیم کر لے تو پھر سوال نہیں اٹھاتا۔ میں جانتا ہوں جملے میں نے سخت کہے ہیں، لیکن پیش کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ امامت سے متعلق انسان جب ایک مرتبہ تسلیم کر لے پھر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ میں